بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلے جمعہ میں کتاب میں سے ایک بات سنایا تھا، جو لوگ رہے ہوں گے انہیں یاد آ جائے گی بات، کہ جس وقت اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تو فرشتوں سے کہا کہ جاؤ دیکھ لو ہم نے کیا بنایا ہے۔ جب ہماری زبان میں ہے یہ باتیں، تو فرشتوں نے پتلے کو دیکھا اور پتلے میں ابھی جان نہیں ڈالی گئی ہے، اور ہر طرف سے دیکھنے کے بعد بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ بہت اچھا بنایا ہے۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ بہت اچھا بنایا۔ تو شیطان بھی آیا، اس سے بھی کہا گیا تو بھی دیکھ لے، تو اس نے خالی باہر سے نہیں دیکھا بلکہ وہ پتلے کے اندر بھی چلا گیا۔ جب کسی سے حسد ہوتا ہے تو اس کی ہر طرح کی خبر آدمی نکالتا ہے، اس کے تجسس میں رہتا ہے کہ کسی صورت سے کوئی ایسی خبر آتی جس سے اس کو بدنام کیا جاتا اور لوگ سمجھتے یہ کچھ اچھا آدمی نہیں ہے۔ اور آدمی کی عادت ایسی ہی بنائی گئی ہے کہ اس کے سامنے دونوں بات رکھ دی گئی ہے، اچھی بھی اور خراب بھی۔ تو تجھے جو اچھا لگتا ہے تو لے لے، تجھے جو اچھا لگتا ہے وہ لے لے۔ کہیں نجدین لفظ آیا ہے قرآن میں؟ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو تو بتائے کیا ہے، کیا مطلب؟ بولو، ڈرنے کا کیا ہے؟ ہم نے دو راستے دیکھا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے بعض چہرے کو دیکھا کہ ان کو کچھ خیال ہونے لگا کہ کیا کہہ رہا ہے کہ دونوں میں سے جو چاہے لے لو۔ قرآن کہتا ہے، دیکھو میں کہاں کہہ رہا ہوں، میں ڈرتا بہت ہوں قرآن کی بات کہنے میں، حدیث کی بات کہنے میں، اس لیے چاہتا ہوں کوئی جاننے والا رہے اور بتائے۔ اشارہ تو میں کر دوں گا انشاءاللہ کہ یہ ہے اس میں۔ تو فرشتوں نے دیکھا تو بہت تعریف کیا، اور جب شیطان کو کہا تو شیطان نے دیکھا کہ فرشتوں نے تعریف تو کیا ہے اوپر سے دیکھ کے، اور خوب تعریف ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام بہت اچھے ہیں، اور ابھی روح نہیں ڈالی گئی۔ تو اندر جا کر اس نے عیب تلاش کرنا شروع کیا ہے۔ کیا دیکھنے لگا؟ کتاب میں لکھا ہے ریزے ریزے کو دیکھا، اور سب دیکھنے کے بعد اس نے کہا کوئی خاص بات تو ہے نہیں، اس میں کوئی خاص بات تھوڑی ہے۔ جو فرشتہ صفت انسان ہوگا وہ اچھائی تلاش کر کے اچھا کہے گا لوگوں کو، اور جو شیطانی صفت والا ہوگا لوگوں کو دیکھ کر برائی نکالے گا اور برا کہے گا۔ اس لیے یہ بیان نہیں، شکیل کو آتا ہی نہیں، بیان کیا کرے؟ صبح سے کتنی دفعہ خیال رہتا ہے، پورا ہفتہ خیال رہتا ہے بیان تو آتا نہیں، آج کیا بیان کروں گا۔ جب زیادہ بے چینی ہو تو اللہ تعالیٰ اطمینان دلا دیتا ہے کہ بیان میں کرا لوں گا، اچھے طالبین کو بھیج دوں گا، وہ اچھی نیت سے آ جائیں گے، ان کی توجہ ہو جائے گی تو کچھ بول لے گا، ہاں اپنی نیت کر لینا، اپنی نیت کرنا کہ سب اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اس کی نیت سے تجھے فائدہ ہوگا۔ ابھی شیطان کے پاس واپس آئیں گے اور فرشتوں کے پاس بھی۔ نیت کا ایک فائدہ بہت دفعہ بیان کیا ہوں، لیکن ایک فائدہ یہ میں نے پایا جس میں بہت فائدہ ہوا، ہو رہا ہے اور شاید آخری سانس تک ہوتا رہے گا۔ وہ جو حدیث پاک پڑھتا رہا اور بہت اس پر بیان ہوا، بہت 20 بیان ہوں گے شاید، وہ اس بات پر کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ لوگ صحت اور وقت کے بارے میں دھوکے میں ہیں، اکثر لوگ دھوکے میں، اکثر لوگ
صحت اور وقت کے بارے میں دھوکے میں ہے۔ بیان ہوا، ایک دفعہ ہوا، ایک ہفتہ ہوا، دوسرا ہفتہ ہوا، تیسرا اور پتہ نہیں کتنے ہفتے ہوئے۔ ایک دن اللہ نے ڈالا کہ تو جب تیری نیت سے بیان کرتا ہے تو اس دھوکے میں تلاش کر، تیرا نام تو نہیں لکھا ہوا ہے دھوکہ کھانے والوں۔ تو مجھے پتہ چلا اپنے بارے میں کہ میں دھوکہ کھا ہی نہیں گیا بلکہ ڈوب گیا ہوں، اس دھوکے میں ڈوب گیا ہوں، اس سے نکلنا چاہیے۔ تو نیت کا فائدہ ہوتا ہے، اور تب سے اب تک میں اسی جستجو میں رہتا ہوں کہ صحت کس سے خراب ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحت مند کھانا کھاؤ، جس سے صحت ہو وہ کھانا کھاؤ، اور جس سے خراب ہو وہ کھانا مت کھاؤ۔ اور ہم لوگ صحت والے کھانے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، ہمیں جو اچھا لگتا ہے ہم کھاتے ہیں۔ اور آپ حضرات کی برکت سے ابھی ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ دسترخوان پر ترغیب دینے والا اور خراب کھانے کی ترغیب دینے والا ایک ہے مہمان کا اکرام، اس کے مسائل، اس کے آداب الگ ہیں۔ ایک اسی دسترخوان پر دھوکے کے آداب الگ ہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہو کہ ہم لوگ جب دسترخوان پہ بیٹھتے تو شیطان کہہ دیتا ہے کہ تم لوگ جب کھا پی لو تو ہم آئیں گے پھر تم کو بہکانے کے لیے، تو ایسا کہیں لکھا ہو تو ہم کو کوئی بتائے۔ وہ تو ساتھ میں رہتا ہے کہ میں شامل ہوں گا تمہارے ہر کام میں۔ تو سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کو دیکھ کر، ابھی کھانے پر آ جائیں گے انشاءاللہ، ہم یہاں بھی جائیں گے وہاں بھی آئیں گے انشاءاللہ، اللہ جہاں جہاں لے جائیں گے۔ اور تبلیغ والے سب کیا بھٹکتے ہی رہتے، کیا کریں ان تبلیغ والے، کیا کریں، کبھی اس کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے، کبھی اس کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے۔ تو اس نے سب سے پہلا کام جب اسے حسد ہو گیا کہ بلا وجہ کی ان کی تعریف ہو رہی ہے، پھر ان کا ایک مقام طے ہو گیا۔ پھر اللہ نے اور حکم جاری کر دیا، باؤ سب تعظیمی سجدے کرو، تو میں کیوں کروں؟ یہ سب سے خطرناک مرض و میں والا ہے، اللہ بچائے۔ اور یہ مرض ہوتا ہے، حالات سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ مرض اندر ہوتا ہے، میں کا مرض کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر ہوتا ہے، اظہار حالات سے ہوتا ہے۔ ہم کو کہہ دیا، اور بڑا مشکل ہے یہ ہمارے اندر یہ سمجھ لینا کہ یہ میں میرے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس کو اپنی فکر ہو جائے گی اس کو اللہ یہ نظر میں دکھا دیں گے، ہاں تیرے اندر یہ مرض ہے اور تو توبہ کر لے، یہاں تک اللہ پہنچا دیں گے، اور کہا دونوں راستے ہم نے دکھا دیے، اب جو چاہے تو اختیار کر لے۔ ابھی میں کی وجہ سے نہ معافی مانگتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ غلطی کا اقرار کرتا ہے، ابھی میں اعلیٰ پیمانے پر اس کے پاس موجود ہے، اور اسی میں کو نکالنے کے لیے شیخ بنایا جاتا تھا۔ یہی ترتیب تھی۔ کیوں؟ یہ میں کہاں ہے؟ دل میں ہے، اور دل کا خطرناک مرض ہے۔ اور آپ علیہ السلام اس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے، بھیجے گئے تھے دنیا میں کہ جائیے اور لوگوں کا تزکیہ کیجئے۔ کتاب اٹھا کے دیکھیے، اس میں جملہ تقریباً اس مفہوم کا ملے گا، تمام انبیاء کے ذمے تزکیے کا ایک اہم کام لگایا گیا تھا۔ آپ کتاب اٹھا کے دیکھیے، میرے گھر سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، تمام انبیاء کے ذمے تزکیے کا ایک اہم کام لگایا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ تم کو یہ کام کرنا ہے۔ اور یہ خبر جب صحابہ کو ہو گئی کہ ہمارا دل بنتا ہے اور بگڑتا ہے اندر، کبھی یہ بنتا ہے کبھی بگڑتا ہے، تو بننے کا احساس اور بگڑنے کا احساس صحابہ کو بہت جلدی ہوا، آپ علیہ السلام کی معیت میں رہنے کی وجہ سے۔ ان کو اتنا سا سوئی کا کانٹا جو ذرا کھسکتا تھا نا، ان کو پتہ چل جاتا میں بگڑ گیا، اور جو انتہائی بگڑ چکا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں بگڑ گیا ہوں۔
سنو شکیل میاں سنو، کہو اور سنو اور عمل کرو. وہ جھکنے کو تیار نہیں ہوگا، اور جو سمجھدار ہوتا ہے وہ چھوٹا بن جاتا ہے. کوئی جانتا ہے نادان سے الجھنا اچھی بات نہیں ہے. قرآن نے کہہ دیا کہو السلام علیکم میری زبان میں اور چلے جاؤ. اور اس کو لگتا ہے اس کو بڑا بنا دو تو اسی کو بڑا بنا دو. ہم نے اس کے پہلے سنایا ہوگا شاید آپ کو ایک بات کہ ہمارے مارکیٹ میں ایک آدمی تھا، کاروباری تھا، بہت ہوشیار. اس کو ہم لوگ جے ڈی کہہ کے بلاتے تھے، جمنا داس. تو میٹر بہت پٹاتا تھا وہ. کوئی بھی جھگڑا ہو، کوئی بھی ہو، کسی نے کس کا کھا لیا، کسی نے دبا لیا، اور تو دو طرح کے لوگ بن جائیں گے. ایک کمزور ہے جو دبایا گیا، ایک مضبوط ہے جس نے دبا لیا. تو میں نے اسے پوچھا جے ڈی تو لفڑے بہت پٹاتا ہے یار، کیا کرتا ہے، کیسا سیٹلمنٹ کراتا ہے؟ اس نے کوئی بات نہیں ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے، کہیں باپ بن کر کہیں باپ بنا کر، کہیں باپ بن کر کہیں باپ بنا کر. تو میرا 35 سال کا سبق میری پیری میں کام آ رہا ہے کہ میں جب پیر صاحب ہوا اور میرے مرید نے دبایا تو میں نے کہا کہیں باپ بنا کر، کہیں باپ بنا کر. نادان ہے باپ بنا لے. کیوں اگر وہ نادان نہیں ہوتا تو جلدی سے پیر پکڑ کے معافی مانگ لیتا کہ مجھ سے غلطی ہو. یہ انا، یہ ہم جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جہنم تک کھینچ کر لے جانے کے لیے ہے. یہ شیطان کا وہ مرض ہے کہ جس سے اس نے توبہ کے لیے تیار نہیں ہو. اللہ کے کہنے کے بعد بھی توبہ کے لیے تیار نہیں ہو تو پیر کے کہنے سے کیا تیار ہوگا وہ؟ کہ ہم بھرا ہے، میں ہوں. بلکہ بعض تو ایسے ہیں جو باہر جا جا کر کہتے ہیں میں اتنے سال وہاں ساتھ میں رہا ہوں، میں جانتا ہوں اس کے دو رخ ہیں. جیسے سکے کے دو رخ ہوتے ہیں نا، ویسے دو رخ ہیں، ایک جگہ ایسا رہتا ہے، ایک جگہ ایسا رہتا ہے. اور ایسے کہنے والا کوئی نہیں بچا. عبداللہ بھائی سب رسوا ہوئے، اور جو بہتان لگایا اسی میں پکڑے گئے. مجھے کیا لینا دینا؟ میرے حضرت نے مجھے سبق سکھایا تھا، تقریباً 77-78 کی بات ہوگی، 80 سے پہلے کی بات ہے. شکیل، برائی کرنے والے کی برائی اسے برے انجام تک پہنچا دے گی، تم کچھ مت کرنا. میرا چھوٹا بھائی ایک دن کہنے لگا، تقریباً 30 سال گزر جانے کے بعد مجھ سے ایک دن کہنے لگا کہ بھائی سب انجام کو پہنچ گئے. میں نے کہا بھائی اچھا کس کو لگ رہا ہے؟ یہ تو اچھا نہیں لگ رہا ہے، مگر ہم کیا کریں جب ان کو ہی ضد ہے کہ ہم تجھے رسوا کریں گے تو اس کا ہمارے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے. اس لیے معاشرے کی ایک اہم بات آپ سے ہم نے کہہ دیا، اللہ کی دی توفیق سے، برائی کرنے والے کی برائی اسے برے انجام تک پہنچا دے گی، تم کچھ مت کر. اور روزی کے لیے کبھی بھی ایک دھیلے کے برابر ہو یا کروڑوں روپیہ ہو غلط مت کرنا. ہر آدمی کا صرف وہ مقدر، جو کھاتا ہے وہ اس کا ہے، جو پہنتا ہے وہ اس کا ہے. شیطان ڈرانے کا کام کرتا ہے، کل کیا ہوگا، یہ ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، ویسا ہو گیا تو کیا ہوگا. وہ جیسا لکھا ہے ویسا ہو کر رہے گا، ہماری سوچ سے بدلنے والا نہیں ہے. اور اللہ ظالم نہیں. ہم نے ظلم کیا ہے، گناہ کر کے اپنے اوپر ہم توبہ کر لیں، راستہ اللہ کھولے گا. ہمیں اپنی کامیابی کے لیے کسی دوسرے کے ساتھ کچھ نہیں کرنا ہے. بس ہم دیکھیں کہ ہم نے گناہ کہاں کیا اور کیسے ہٹ دھرم ہو گئے کہ گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں. تو اس نے سوچا کہ اب ان کو بے عزت کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو کون سا کام ایسا کرائیں، کون سا کام ایسا کرائیں جس کی وجہ سے یہ بے عزت ہو جائیں. تو کہاں تھے آدم علیہ السلام؟ کہاں رہتے تھے؟ جنت میں نا. یہی لوگوں سے سنا ہے. تو وہاں کیا دھوکہ دیتے؟ کوئی کاروبار، بزنس، کوئی بیوٹی پارلر سے نکل کے آنے والی کوئی عورت، ایسا کچھ تھا ماحول. جنت کا ماحول تو ایسا نہیں تھا. ہاں پتہ نہیں بیوٹی پارلر کیوں جاتی ہے، میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اللہ نے بنا کے کہہ دیا میں نے اچھا بنایا، اب تمہیں بیوٹی پارلر کی کیا ضرورت ہے؟ دھوکہ دھوکہ دھوکہ. جس کو دکھانا ہے اس کو دھوکہ دینا ہے.
اس لیے منگنی کے ٹائم بند سوار کے بیٹھا کے دکھاؤ لڑکیوں کو، اور تیار رہو کہ یہ باقی رہنے والا چہرہ نہیں ہے، یہ گھریلو زندگی جس دن گزارے گی یہ چہرہ اور بدل جائے گا، تو اس کو وہی خیال ہوگا جو پہلے دن اس نے دیکھا تھا، بلکہ اب تو فوٹو بھی کھینچا جاتا ہے. اب ریکارڈ میں رہے گا، آن ریکارڈ بولتے ہیں، آن ریکارڈ. سی سی ٹی وی میں کیا کیپچر ہو گئے. عجیب دھوکہ ہے. یعنی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جو تم دکھا رہے ہو یہ ہے وہ. جب یہ وہ نہیں ہے تو جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا شادی والے بتائیں کہ وہ جس کی بیوی بیوٹی پارلر سے آئی ہوگی، اپنی تو آئی نہیں تھی، جس حسن کی تعریف اللہ نے کر دیا، میں نے حسین بنایا، اس کے اوپر یہ لیپا پوتی کیا کرتا ہے؟ وضو بنا لے، گناہ سارے دھل جائیں گے. توبہ کر لے، وضو بنا لے، ابھی چہرہ نورانی ہو جائے گا. تیرے کو کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی، چاہے عورت ہو یا مرد ہو. ہاں کاجل لگاؤ. بوسا گال کو دیتے ہیں، آنکھ کے اندر زبان ڈال کے دیتے جو مٹ جائے گا. ارے بولو، میں تو کیا غلط بات کہتا ہوں؟ جو ہو رہا ہے وہی تو بول رہا ہوں. اتنے بیوقوف کریم چاٹتے، توبہ 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 توبہ، اللہ ہزار ٹائم توبہ، آپ نے بچایا، آپ کا بڑا احسان ہے. اچھا غلط ہو تو مجھے ٹوکو، میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھ کو ٹوکو کہ تم کچھ بھی بولتے ہو یار. بیٹھ گیا وہاں پر تو کچھ بھی بولنا شروع کر دیا. میں کہاں بولتا ہوں، میں تو جب آپ لوگ سنتے ہیں آپ کی طرف سے مضمون آتا ہے. آپ بتاؤ نا، اب وہ بیوٹی پارلر سے نکل کر کیا لگا کے آتی ہے؟ کریم لگا کے آتی ہے. تو اس کس کے لیے لگائی؟ اپنے میاں کے لیے لگائی یا شادیوں میں جا کے سب کو دکھانے کے لیے لگائی؟ حالانکہ شادی میں لائٹ بہت زیادہ جلا دی جاتی ہے کہ اصلی مال دیکھ لینا، لیکن عقل کے مارے وہ نقلی مال دیکھ کے پسند کر کے آ جاتے ہیں. لائٹ بہت زیادہ لگائی جاتی ہے، اصلی مال دیکھ لینا. بیوٹی پارلر سے نکل کر ایسا دھوکہ، ایسا کچھ چلا ہے. اچھا سبھی اللہ ماشاءاللہ سبھی گرفتار ہوتے جا رہے ہیں، اور دلہن کے اسٹیج پہ بیٹھا دیتے ہیں. جتنے ہو سب بدنگاہی پہلے کرو، آنکھوں کا سینہ کرو، پھر یہ زانیہ جو بن جائے گی، میں اس کو گھر لے کر جاؤں گا. اور دولہے کو بازو میں بیٹھا دے، تو گواہ رہنا، اس نے آنکھوں نے زنا کیا ہے اور تو اس پہ راضی تھا، کل پھر یہ زنا کرائے گی تو راضی رہنا پڑے گا. حال میں نہیں بیٹھتے دونوں ساتھ میں، اور بیوٹی پارلر سے سجا کے لے کر آتے ہیں. سجا کے کیا لاتے ہیں؟ بگاڑ کے لے کر آتے ہیں. ایک ہاتھ سے کوی ہے، وہ کہتا ہے سوچھتا ابھیان پر ہمارا یقین ہے اور اس پر ہم عمل بھی کرتے ہیں. عورتیں نہیں کرتی، اس پر عورتیں نہیں کرتی. آگے کہتا ہے کہ ہم لوگ حجام کے پاس سے آگے نہاتے ہیں کہ نہیں نہاتے؟ بولے ہاں. وہ بیوٹی پارلر سے آگے نہاتی ہیں کہ نہیں نہاتی؟ تو سوچھتا ابھیان پر ہمارا عمل ہے کہ ان کا ہے؟ بولے یہ سب کہاں سنتے ہو؟ جہاں آپ سنتے ہیں. آپ کو بس ٹائم رہتا ہے، ہم سمجھنے کے لیے ٹائم رہتا ہے. صرف سمجھنے کے لیے ہم بہت کچھ سنتے ہیں. جہاں سمجھ میں نہیں آتا سمجھنے والوں کو بیٹھاتے ہیں، بولتے اس بارے میں تم نے کچھ سنا؟ اور کل بھی ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے تو ان سے کہا آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. آپ بدھ کے دن آتے ہیں، اور میں بدھ کے دن کہیں جانے کا پروگرام نہیں بنا تھا، ویسے بھی نہیں جاتا میں کہیں، صرف اس لیے کہ آپ آتے ہیں تو میں آپ سے کچھ سیکھتا ہوں. اور اب آج مزید کچھ بات کر کے آپ تیار رہیں، میں آپ سے بہت کچھ سیکھوں گا ابھی، اور سوالات کس قسم کے کروں گا وہ بھی بتاتا ہوں. بھائی گواہ ہو نا، کل بات ہوئی تھی ہے نا، گواہ ہو نا، جو گواہ ہیں وہاں موجود، مفتی صاحب گواہ ہیں. اور پوچھا ڈاکٹر صاحب ہیں تو اس لائن کی بات پوچھوں گا. تو یہ بتاؤ، یہ کچھ عقل میں آنے والی بات ہے؟ عقل خراب کیوں ہو گئی؟
عقل خراب کیوں ہوگی؟ کیا یہ موٹی سی بات نہیں ہے؟ اب یہ دولہا اسٹیج پہ لے کے جائے گا، اسٹیج سے اپنے گھر لے کے جائے گا تو وہاں دیکھنے والے آئیں گے، اور جس حال میں بنا کر اسے بھیجا گیا ہے پتہ نہیں کتنے ہزاروں روپے لگتے ہیں بیوٹی پارلر میں، پتہ نہیں، جیسی کمائی ہوگی ویسے ہی خرچ ہوگا. یہ تو طے شدہ بات، جیسی کمائی ہوگی وہیں خرچ ہوگا. ایک دم پتہ نہیں عقل کہاں رخصت ہو گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. پہلے زمانے میں کبھی کبھی ایک مرض ہوتا تھا کہ بال کھجلاتے تھے تو گر جاتا تھا، مرض ہوتا تھا. اب ترقی کا دور ہے، اب نہ ہوتا ہوگا، تو ایسا گر جاتا تھا. تو جو گر جاتا تھا وہ بیچارہ چھپتا پھرتا تھا. اب حجام کے پاس جا کے آدھا بال گرواتے ہیں، آدھا رکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو 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 میرا سر دیکھو، میں کتنا بیوقوف دکھتا ہوں. میں تو نہیں سمجھتا کسی کو اچھا لگتا ہوگا آدھا گنجا، آدھا سر، آدھا بال. آپ لوگ کو اچھا لگتا ہے؟ مسجد میں بولو اللہ کی قسم کہ ہمیں اچھا لگا، ایک کو بھی نہیں اچھا لگا. اس پاگل کو ہوا کیا ہے؟ پیسے دے گا. اچھا ہو گیا کہ جس کو بولتے ہیں جو پہلے بال خراب بنا دیتا تھا تو آدمی غصے میں آتا تھا، سیٹنگ میں خراب ہے تو ابے حجام ہے. اور ابھی تو کوئی بھی قینچی اٹھاوے بنا، جس کو کچھ نہ آتا ہو حجام بن جاؤ نا بھائی. ہاں ایک کرسی لگا لو باہر، میونسپلٹی والے آئیں گے تو ان کا ہی بنا دینا، کیا حرج کی بات ہے، جب بنانے کا ہی کام ہے. کبھی تھوڑا سا یہاں سے کاٹ دو، تھوڑا یہاں سے کاٹ دو، تھوڑا یہاں سے کاٹ دو، تھوڑا یہاں سے کاٹ دو، ہو گیا حجام ہو گیا. اور کیا، آج کل حجام ہونا تو بہت ہی آسان ہے. تو خیر ابھی جانے دو، پھر ابھی آگے کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، سب سمجھ گئے. کوئی ضروری تھوڑی بھی ہر بات سمجھایا جائے، کوئی سمجھ نہیں رہا ہے الا ماشاء اللہ. اپنے مطلب کی سمجھ رہے ہیں، مال کیسے دبائیں، زمین کیسے دبائیں، لوگوں کا حق کیسے دبائیں. اور یہ ان سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے کہ یہ کسی کے حصے کا لے ہی نہیں سکتے. جس کو اللہ نے طے کر دیا ہے وہی ملے گا. بہت سے ہوشیار ہو جائیں، حساب کتاب کرنے میں بڑے ہوشیار ہوتے تو پارٹنر کا حصہ مارتے ہیں، ہے نا گواہ، ایسا گھماتے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ بچائے. مستقل دعا کرو کہ اللہ حرام کھانے سے بچائیے. تمہارے درمیان میں ہیں، تمہیں جھوٹ بنا رہے ہیں، تمہارے قریب کے ہیں، تمہیں پتہ نہیں، اس لیے جانتا ہے وہ کہتا نہیں ہے. کہے گا تو بڑا فتنہ ہو جائے گا. تو حسد کا مارا شیطان. کل ایک چھوٹا سا بچہ، میں سمجھتا ہوں شاید ابھی 15-16 کے بیچ کا ہوگا، ہم چھوٹے ہی کہیں گے، میرے پاس آیا. وہ مدرسے میں پڑھنے والا، نماز یہاں پڑھا عصر کی، تو مجھ سے کہنے لگا مجھے کچھ بات کرنی ہے. بولا بیٹا میرا بات کر تو ٹائم ہی نہیں ہے، اب میں گھر جاؤں گا کھانا کھاؤں گا. تو پھر بھی سوچا یار اتنا چھوٹا بچہ ہے، پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہتا ہے، سن ہی لو. بڑی لمبی چوڑی تو بات ہوگی نہیں، اس لیے کہ بیوی نہیں تو لڑائی کے جھگڑے کی بات نہیں، دھندا نہیں تو دکان کا پرابلم نہیں ہے. تو ہاں اگر بیوی ہے تو پھر لمبا پروگرام ہوگا اس کا، تو اپن کو کچھ سوچنا ہی نہیں ہے. اپن تو ایک ہی بات بولتے ہیں، یوٹیوب پہ چلے جاؤ وہاں سن لو. ہمارے یوٹیوب پہ جاؤ گے گھریلو جھگڑے کیسے ختم ہوتے اس میں سنو جا کے. اب تو سب ایسا بن گیا ہے کہ اب مسئلہ نہیں رہا میرے لیے. اب جو پوچھنا ہوتا ہے بات کرنا ہے، عنوان کیا ہے، عنوان کیا ہے، وہ دھندا نہیں چل رہا ہے، ہاں تو یوٹیوب پہ چلے جاؤ، شریعت.in اس پہ سن لو. کیا مسئلہ ہے، اماں کی اور بیوی کی بنتی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں جا کے سن لو. ابا غصہ بہت کرتے ہیں، ارے یوٹیوب پہ سن لو. اب تو میری جان چھوٹی ہے، اب تو مجھے کیا ہے. تو اس نے ننھے سے بچے نے کیا سوال کیا معلوم مجھ سے؟ ایک لڑکا ہماری درسگاہ میں مجھ سے پڑھنے میں بہت اچھا ہے تو مجھے حسد ہوتی ہے. سنا، اللہ ایسے بچوں کو اپنی قدرت سے بنائے، اپنی مہربانی سے بنائے، جن کو اس عمر میں حسد کی آگ کا پتہ چل رہا ہے، اور ہمیں بڑی بڑی عمر ہو گئی حسد کی آگ کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. اس کا علاج بھی بتا دوں تاکہ جہاں مبتلا ہو وہاں فائدہ اٹھا لو. چند جملے ہیں، میں نے کہا حسد سے بچنے کے لیے اس کے لیے اچھی اچھی دعا کر، اسے بہت اچھا عالم بنا دے، اسے بہت اچھا حافظ بنا دے، اس کو اپنی پسند کا بنا دے، اور تیرا جی نہیں چلے گا. تجھے حسد ہے نا، تیرا جی نہیں چلے گا.
تو یہ پہلے 3 دعا کر کے چوتھی کرنا، اللہ ہم کو اس سے آگے بڑھا دیجیے، ہم کو اس سے اچھا بنا دیجیے. یہ وہ صابن ہے کہ بہت جلدی دھل جائے گا یہ، اور اکرام بڑھا دے، اکرام بڑھا دے. نہ جی چاہے تو بھی بڑھ کے سلام کر، مصافحہ کر، جس سے حسد ہو. آپ بھی یہ شروع کر کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. یہاں بیٹھ کے ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، نہ جانے کتنے بزرگوں کے ساتھ رہا ہوں، اور خاص علاج تو اپنے شیخ کے ساتھ ہی ہوتا تھا. اور جس وقت میں کچھ اچھا کر کے جاتا تھا اور سوچتا تھا یار آج سناؤں گا تو آج حضرت کے یہاں سے خوب واہ واہ ملنے والی ہے، تو میرا مرید تو بڑا سدھر رہا ہے ماشاءاللہ، اندر ہی اندر پھول کر جاتا تھا کہ آج تو ایسا قصور ثابت ہوتا تھا کہ خوب پڑھتی تھی، اور اگر کچھ بولتا تھا تو اس سے بڑا جرم بن جاتا تھا وہ صفائی میں. اس لیے بہت دن کے بعد سمجھ میں آئی کہ صفائی مت پیش کیا کرو، بزرگوں کے پاس کہہ دیا کرو غلطی ہوئی، ان کا پورا تیور بدل جاتا ہے. اور اللہ نے بھی کہا کہ غلطی کر کر کہہ دو غلطی ہوئی میں فوراً معاف کر دوں گا. کہ اللہ پھر ہوتی ہے، کہ پھر معاف کر دوں گا. اللہ پھر ہوتی ہے، کہ 70 دفعہ ہونے دو، کہہ دیا کرو غلطی ہے اب نہیں کروں گا. اور جب گئے سوچ کے کہ اب تو پڑھنے والی ہے، آج تو پڑھنے والی ہے، لیکن بتانا تو پڑے گا نا. ابھی پھوڑا ہوا ہے یہاں پر تو علاج کرنے کے لیے تو کھول کے دکھانا ہی پڑے گا نا، یہاں پھوڑا ہوا ہے. تو گئے، منہ گرائے، منہ بنائے، افسوس کے ساتھ پچھتاتے ہوئے. یہ نقلی منہ نہیں تھا، یہ حقیقت میں اپنا حال کھلا تھا، تو وہی ہے، اوریجنل تھا جو کچھ تھا. تو کیا ہوا؟ فرشتے ہو گناہ نہیں ہوئے گا؟ فرشتے ہو، چلو کام کرو، ہوتا ہی رہتا ہے، توبہ کرو، کام میں لگو، چل، کیا پریشان ہونے کی ضرورت. لو، جب سوچتے تھے واہ واہ ہوگی تو ڈانٹ پڑی، جب سوچتا تھا کہ آج ڈانٹیں گے تو کہا واہ واہ، جاؤ. یہ سب کچھ آپ کو سمجھ میں آئے. اسی کا نام خانقاہ ہوتا ہے، اسی کا نام تصوف ہوتا ہے. اور اسی کام کے لیے جو الفاظ قرآن میں آئے، حدیث میں آئے، اس کا نام تزکیہ ہے. خالی تزکیہ کہنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا، جب اتنی ہندی کی چندی ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا. صحابہ بہت سمجھدار تھے، بہت جلدی سمجھتے تھے، وہ اشارہ سمجھتے تھے، اور ہمارے کان میں بھوپو لگا کے بولو تو بھی سمجھ میں نہیں آتا. اس کے بعد بھی اٹھیں گے تو پھر اپنے کو پارسا ہی بتائیں گے. تو شیطان نے کیا کام کیا تو بتا دوں، بس بات ختم کروں. تو اس نے سوچا کہ ان کی تو تعریف ہو رہی ہے، کس کی؟ آدم علیہ السلام کی. تو ایسا کچھ کرو کہ ان کی رسوائی ہو جائے. تو وہاں کیا کہتا؟ وہاں کوئی آدم علیہ السلام کے رشتہ دار تو نہیں تھے، تھا کوئی وہاں؟ جا تو کس کی رسوائی کریں؟ آدم علیہ السلام تمہاری بھابھی ایسا بول رہی ہیں تمہارے بارے میں، ہیں؟ اور حضرت حوا آپ کی ساس ایسی بول رہی ہیں. ایسے خوش نصیب ہیں یہ دونوں، ہیں؟ دھوکہ دیا. اس نے کہا آدم جنت میں رہنا چاہتے ہو ہمیشہ؟ کہاں یہی رہنا چاہتے ہو. وہ کھا لو، وہ درخت ہے نا، وہ کھا لو، وہ کھانا کھا لو گے نا. تو اب یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ مومن جنت میں رہنا چاہتا ہے اور جانا چاہتا ہے. مومن جانا چاہتا ہے جنت میں اور رہنا چاہتا ہے. اور شیطان نے پہلے دن کہا کہ کوئی اور دھوکہ مت دو، اس کو خالی کھانے کا دھوکہ دے دو کہ جنت سے نکال دیا جائے گا. اس لیے پوری دنیا میں کھانے کے دھوکے چل رہے ہیں. اور جو کہتا ہے میری عادت ہے، وہ تو جھوٹ بولتا ہے، وہ تو شیطان کا شکار ہو گیا ہے، نفس کا مارا ہوا ہے، غلام ہے نفس کا. میری ایک کلپ ہے، اس کو کھول کے سن لینا. یوٹیوب چینل میں جانا ہمارے شریعت.info. اب تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو کر لیجئے، اور گھنٹی بجا دیجئے، جو جو ہوتا ہے کر لیجئے، تو آپ روز سنتے رہتے ہیں. اس کا عنوان ہے، اس کلپ کا 5 منٹ کی کلپ ہوگی شاید، مجھے یاد نہیں ہے، چنے لائی ہوں. تفصیل میں جاتا نہیں. میں ایسے گھر میں پہنچا، زبردستی لے کے گئے کہ وکیل صاحب تھے اور اگلے 1-2 سال کے اندر جج بننے والے تھے.
اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا میرے گھر، چلو میرا گھر یہی ہے، ان کے شہر میں گیا تھا. اب میں بڑا پریشان سا ہوا، میں نے کہا یہ وکیل کی آمدنی، کچھ بول بھی نہیں سکتے اور کھا بھی نہیں سکتے. مجبوری، اللہ کی قسم، مومن صرف شریعت کے آگے مجبور ہے. کسی فاسق فاجر، کسی کافر مشرک یا کسی مومن اور غیر حرکت پہ لے کے آئے، وہ کہیں مجبوری نہیں ہے، کہیں مجبوری ہے ہی نہیں. صاحب دو ٹوک بات مومن کرتا ہے. صحابہ کا طرز ہے ہی نہیں کہ تم بھی خوش رہو اور وہ بھی خوش رہے. اور اللہ نے کہا کہہ دو ان سے کہ تم کو تمہارا دین مبارک ہو، ہم کو ہمارا دین مبارک ہو. کوئی رعایت نہیں ہے کسی کی. اور ہم نے سوچا کہ چلو گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر بات کر لیں گے. کیا بات کریں گے آپ تو سمجھ ہی گئے. اور جیسے بیٹھے وہاں صوفے پہ بیٹھایا، دو چھوٹے چھوٹے بچے بلائے. میں سمجھتا ہوں ایک 5 سال کا رہا ہوگا، ایک 7 سال کا رہا ہوگا. بچوں آؤ ملاقات کرو. وائے السلام علیکم. السلام. بیٹا وہ دعا سناؤ. وکیل صاحب نے کہا وہ دعا سناؤ. وہ سنایا. اور فلاں سناؤ. یعنی دعائیں ابھی سناتے رہے، بہت ساری دعائیں. اور جہاں بچے اٹکتے وہاں وکیل صاحب لقمہ دیتے. اس کا مطلب کہ یہ سب دعائیں وکیل صاحب کو بھی یاد ہے. تو احساس ہوا بولے یار ہے تو وکیل، مگر ان کا طرز تو بہت اچھا ہے. ابھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں نکاح کے بعد بیوی کو لے کر آیا تو رات کو ہی بیوی نے ہمارے ساتھ بات کر لیا کہ میرے والد نے آپ کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے، اس لیے میں پوری زندگی آپ کے ساتھ رہوں گی اور بیوی بن کر خدمت گزار بیوی ثابت کروں گی اور آپ کی پوری خدمت کروں گی، مگر آپ کا لایا ہوا پیسہ، رقم، مال، کھانا میں نہیں کھاؤں گی. میں میرے گھر سے چنے لائی ہوں. انہیں چنا دکھا دیا کہ چنے لائی ہوں. جب میرا چنا ختم ہوئے گا، میرے ابا کی حلال روزی ہے، میں ابا سے کہہ دوں گا چنے پہ زندگی گزار دوں گا. کہاں کہتے ہو کہ نہیں ملتا نہیں ملتا نہیں ملتا. ارے یہ چھوڑ دو تو خدا تو ملتا ہے، یہ ملے یا نہ ملے. اور جو زبان کی کچھ سیکنڈ کی لذت کا مارا ہوا ہے وہ جنت میں جانے کے لیے بلا وجہ ہی سوچتا ہے. جو گوشت حرام مال سے پرورش پاتا ہے وہ جہنم کا مستحق. کیا قرآن حدیث نے اعلان نہیں کر دیا ہے؟ نہیں، دوست ہے، اپن جماعت میں ہے، اپن تو خانقاہ میں ہے، اپن تو سب کھائیں گے. کھاؤ، سب کھاؤ، سب کھاؤ. 20,000 نورانی دھوکے علامہ شاہرانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. کتنے؟ 20,000. یہ روح اور رعایت اور لوگوں کی رعایت. اپنا دوست کوئی نہیں ہے، اپنا دوست اللہ ہے. جو اللہ کی مانے گا ہم اس کی مانیں گے، جو نہیں مانتا ہم اس کی نہیں مانیں گے. تو اس چنے کے کھانے کا یہ اثر ہو گیا کہ وکیل صاحب نے خود وہ چنا کھایا، دل کی دنیا بدل گئی. حلال روزی جاتے ہی اور انہوں نے کہا آج سے طے کر لیا کہ حرام مال نہیں لاؤں گا. اللہ نے جج بھی بنایا اور ایک بزرگ کے خلیفہ بھی بنے. اور آج بھی بڑوں میں عزت ہوتی ہے. وہ آتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس ملاقات کے لیے آتے ہیں، تو جو نام لیتے ہیں جن سے ملاقات، جن کے ساتھ ان کا معاملہ، وہ سب بڑے لوگ ہیں، بڑی دنیا دار لوگ ہیں. ہم سے کھانا نہیں چھوڑا جا رہا ہے. اور شیطان نے کہا وہاں دھوکہ دینے کے لیے، دیکھا کہ یہ تو بڑی تعریف ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام کی، تو کہا یہ کھا لو. اب ایک بات بتا دو نا، جس کھانے کے اثر سے کپڑا اتر جاتا ہو، یہ کھانا بے حیائی لائے گا نہیں لائے گا بتا تو. اور بے حیائی رہے گی اور ایمان بھی رہے گا، یہ ہو سکتا ہے کیا؟ ہاں توبہ کر لے تو بے حیائی سے توبہ کر لیا. اور میں بار بار کہتا ہوں لنگی لنگی لنگی، تو لنگی پہننا مستقل سنت آپ علیہ السلام کی تھی. اور اس سنت کو کیا کہتے ہیں؟ سنن عادیہ. اس سنت کو کہتے ہیں سنن عادیہ. پسند فرمایا ہے پیجامے کو، اس میں 70 زیادہ چھپا رہتا ہے. سب ڈھونڈ کر ہمارا رات دن کا کام ہی ہے، یہ ڈھونڈو، یہ نکالو، یہ نکالو. کتنی دعائیں ایسی پڑھتا تھا، پتہ لگے تو ایک دم انتہائی درجے کی ضعیف ہے. ارے پھر وہ کتابیں نکالے تو فلاں بزرگ نے لکھا تھا، تو وہ کتاب نکالے تو بولا کتاب تو بدل گئی.
نام وہی ہے, مصنف وہی ہے, اور اس میں روایتیں غائب ہیں. میں جاہلوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا. علم بڑھے, عمل بڑھے, اسی کے ساتھ رہتا ہوں اور حلال روزی کھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہم نہیں کہتے سب کا حرام ہے, میں کہوں وہ تو یہ سنت. ہوا یہ کہ پچھلے جمعہ میں نے ایک صاحب کو دیکھا جو ہمیشہ سفید لباس میں رہتے ہیں, اچھے آدمی ہیں, صافہ بھی باندھتے ہیں, اور لنگی میں آئے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ لنگی میں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ نے بیان میں کہا تھا نا. تو میں نے کہا اسی لیے کہتا ہوں, بیان سننے کے بعد یا کتاب پڑھنے کے بعد کسی سے پوچھو کہ اس پر عمل کیسے کیا جائے, کس نیت سے کیا جائے, اور کب تک کیا جائے, کتنا کیا جائے, اور کسی کو کہا جائے یا نہ کہا جائے. اس لیے جتنے باتیں بیٹھتے ہیں سب کو ایک ہی بات ہے, یہ بات چلانے کی نہیں ہے, چلنے کی ہے. کیوں ہے کوئی سننے والا؟ جی ہاں کہ میں منع کرتے ہیں بات چلانے کی نہیں, چلنے کی. تم سمجھا نہیں سکو گے, وہ ایک سوال کرے گا, تم الجھ جاؤ گے, تم کو پتہ ہی نہیں. تم سے جو کہا جا رہا ہے تمہارا جی چلنے کا چل رہا ہے, تم آ کے پوچھو آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا, تو میں بتاؤں گا کہ ہم نے یہ کہا تھا اور اس لیے کہا تھا, اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں اور سب ہم بیان بھی نہیں کر سکتے, ایک ساتھ ذہن میں ہوتی بھی نہیں. لکھوا دیا جائے تو سب ہو جائے. ایک تو یہ کہ اس سے سطر ڈھکا رہتا ہے, کھلنے کا اندیشہ نہیں ہوتا. سواری پہ چڑھنے اترنے میں مشکل ہوتی ہے. جو عادی ہو چکا تو اس کو کوئی مشکل کسی چیز کی نہیں ہوتی. کہ اس کو گناہ کا عادی ہو گیا تو اس کے لیے مشکل نہیں, کوئی نفل کا عادی ہو گیا تو اس کے لیے مشکل نہیں, وہ تو جس کا عادی بن جائے. ورنہ تم اگر ہمارا بیان سن کر لنگی پہن کے دوڑنا شروع کر دو گے تو تم گرو گے, اور گرو کر بڑا نقصان اٹھاؤ گے, اور جب نقصان اٹھاؤ گے تو مجھے گالیاں بکو گے, اور مجھے گالی بتے دو, سنت کا انکار کرو گے, حقیر سمجھ لو گے. کیونکہ معاشرے میں ایک دم بھلا دیا گیا ہے, اس لیے لوگوں نے یہ لنگی پہننے والے کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا. اس لیے میں کہتا ہوں اس کا رواج ڈالو, پہنو, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ تم 24 گھنٹے اب ہر وقت اب لنگی میں رہو, اس کا مطلب نہیں ہے. مفتی صاحب بات واضح ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ جب ٹریک پیجامہ بدلی کر کے پہننا ہے اور پھر ٹریک پیجامہ پہننا ہے, بدلی کرے گا وہی پہنے گا. جینس میں تو رعایت مل جاتی ہے کم سے کم کہ اتنی گندی ہو جائے کہ 3 مہینے چل سکتی ہے, لیکن تمہارا پیجامہ روز بدلی کرتے ہو؟ ارے پیجامہ روز بدلی کرتے ہو یا گندے رہتے ہو؟ کون نہیں بدلتا, ہاتھ اٹھاؤ. اچھا سبھی بدلتے ہیں. اب جب پیجامہ بدلنا ہے تو پیجامہ اتارو گے تو ننگے ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ اور بلا وجہ ستر کھولی جا رہی ہے, یہ بے حیائی کا ایک کام ہے کہ نہیں ہے؟ اور بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو, اور اگر اتنا نہیں یاد تو کم سے کم بسم اللہ. اگر ہر جگہ عادت بنایا بسم اللہ کی تو یہاں بھی کرو گے, یہاں تو شیطان بھلائے گا, یہاں تو شیطان بھلائے گا. ادھر تم نے اتارنا چاہا, ادھر سے بیوی کی آواز آئے گی, ارے کہاں چلے گئے, ہم یہاں پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں, ابھی آتا ہوں بدل کے, اور دعا کو بسم اللہ کو بھول کر. اب یہ سطر کھولا, شیطان کھیلتا ہے ایسے سطر سے, ہاتھ لگا کے کھیلے یا وساوس کے ذریعے گندا کرے دل کو, اس کی بھی تفصیل ہے. وہ کوئی ضروری نہیں کہ ہاتھ لگا کے کھیلے گا, وہ وساوس کے ذریعے پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دے گا تم کو. ارے ذرا مان لو, میری بات مان لو شکیل میاں, تم ہی مان لو, بعمل بن جاؤ. اس لیے کم سے کم اس کی عادت ڈالو کہ سنت سمجھ کر. اور اللہ کی قسم جیسے ہی یہ پیجامہ اتار کے لنگی پہنی جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ سکون مل گیا. کیوں نہیں ملے گا؟ میرے نبی کی سنت عمل ہو, سکون نہ ہو؟ اللہ کی قسم نہیں ہوگا. اتنے موچھوں کے بالوں کا موڑنا, اتنا بال موڑ کر ایسا سکون ہوتا ہے. کیوں سکون؟ اس بال کا کیا وزن تھا؟ اتنا سا ناخن کاٹ لینا, ایسا سکون ہوتا ہے, اس کا کیا وزن تھا؟ اور اپنی نسلوں کو نہیں سکھاؤ گے, نہیں بتاؤ گے, کل یہ حقیر سمجھیں گے, کل یہ حقیر سمجھیں گے. پھر آگے ارادہ بناتے رہو جتنی اصلاح کا, پہلے اس کے وبال کے لیے تیار رہو کہ اس کے دل کو کتنی سیاہی لگ چکی ہے. اس لیے سمجھو بات کو شکیل میاں, تم بھی سمجھو, تو اللہ کرے تمہاری نسلیں سمجھیں, تمہارے گھر والے سمجھیں.
کہ فالتو نہیں چیختا چلاتا. میں بزرگوں کے ساتھ زندگی گزری ہے اور ڈانٹ کھا کر گزری ہے, ڈانٹ میں خوشی حاصل کر کے گزری ہے. اس لیے کھانے کا دھوکہ دیا اور اس کے بعد جو ہوا وہ سب کو پتہ ہے. آئندہ انشاءاللہ جو مضمون اللہ ڈالیں گے بیان ہوگا. آج تو اتنا ہی بس. اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.